باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، صحیح بخاری کی روایات آپ نے سنی ہوئی ہوگی۔ جو شخص رات کو آنکھ کھلتی ہے اور آج کل کھل ہی جاتی ہے تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے کچھ فیصلے ہیں۔ کوئی نہیں بھی اٹھنا چاہتا تہجد کے لیے، اللہ ایک مرتبہ اٹھا دیتے ہیں، پھر کسی کی مرضی ہے اللہ کے اور قریب ہو جائیں۔ اگر اٹھو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کلمہ پڑھو۔ حدیث کہتی ہے جو الفاظ پڑھ کر یہ دعا کرے اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے 3 دعائیں کیا کریں۔ اللہ کے رسول جب کسی کے لیے دعا کرتے پہلے اپنے لیے دعا کرتے تو آپ سب سے پہلے اٹھ کے دعا کیا کریں، ابھی آدھی رات ہے، نماز سے پہلے اللہ مجھے ہدایت دے۔ دوسری دعا اللہم اشفی امی و ابی، اگر زندہ ہیں یا اللہ میری ماں اور میرے باپ کو شفا دے، واحفظہما، اور ان کی حفاظت فرما، بالخیر والعافیہ، خیر اور عافیت کے ساتھ، اور اگر دنیا سے جا چکے ہیں اللہم ارحمہما وارفع درجتہما، اللہ ان کو معاف فرما دے، ان کے درجے بلند فرما دے۔ اور تیسری دعا کبھی نہ بھولیے، اللہم اصلح لیاتی و ذریاتی، یا اللہ میری نیتوں کو بھی ٹھیک کر دے، میری اولاد کو بھی ٹھیک کر دے۔ یہ بہت قیمتی دعائیں ہیں بھائیو۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز میں جھکو، سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ تعالیٰ سے عاجزی سے مانگو، اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ مجھ سے مانگ کے تو دیکھ، عطا نہ کروں تو کہنا، میرے سامنے ہاتھ تو پھیلا کر دیکھ، تیری جھولی نہ بھر دوں تو کہنا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ہم ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اس اثناء میں ایک آدمی ہمارے پاس آیا جس کے کپڑے بہت ہی سفید اور بال انتہائی سیاہ تھے، اس پر سفر کے آثار نظر آتے تھے، نہ ہم میں سے کوئی اسے جانتا تھا، حتیٰ کہ وہ 2 زانوں ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا، اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ لیے اور کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کے متعلق مجھے بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ ہمیں اس سے تعجب ہوا کہ وہ آپ سے پوچھتا ہے اور آپ کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ اس نے کہا، ایمان کے بارے میں مجھے بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور یوم آخرت پر ایمان لاؤ، اور تم تقدیر کے اچھا اور برا ہونے پر ایمان لاؤ۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے کہا، احسان کے بارے میں مجھے بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھ سکے تو وہ یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا، قیامت کے بارے میں مجھے بتائیے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسئول اس کے متعلق سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس نے کہا اس کی نشانیوں کے بارے میں مجھے بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جہنم دے دے گی، اور یہ کہ تم ننگے پاؤں ننگے بدن تنگ دست بکریوں کے چراہوں کو بلند و بالا عمارتوں کی تعمیر اور ان پر فخر کرتے ہوئے دیکھو گے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پھر وہ شخص چلا گیا۔ میں کچھ دیر ٹھہرا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا عمر کیا تم جانتے ہو سائل کون تھا؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جبرائیل تھے، وہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے تمہارے پاس تشریف لائے تھے۔ محترم بھائیو، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود پر حق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے لوگوں سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا حتیٰ کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ جب ان کا یہ طرز عمل ہو